بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 143 ہے۔ اس میں ہم لفظ فا کا استعمال انشاءاللہ سیکھیں گے۔ فا کا استعمال جواب شرط پر کیا جاتا ہے۔ پہلے جملے کا سبب بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کی 6 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہو۔ مثال دیکھیے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ یہاں پہ دیکھیں جملہ اسمیہ ہے، انی قریب، تو اس پر فا آ گیا ہے۔ اگر پوچھیں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے یقیناً میں قریب ہوں۔ اگر جواب شرط طلبیہ ہو، طلبیہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز طلب کی گئی ہو، سوال کیا گیا ہو، امر ہو۔ جواب شرط فعل امر سے شروع ہو، اس کا پہلی مثال ہے سب میں۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جواب شرط جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں یہ چونکہ امر ہے سبح، تو یہاں اس پر فا آ گیا ہے۔ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو آپ پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش طلب کیجیے، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا حصہ تھا، جواب شرط فعل امر سے شروع ہوا۔ پھر ہے اگر جواب شرط لائق نہیں ہو، یعنی جس میں کسی بات کے منع کرنے کا حکم ہے۔ من جاء متاخرا فلا تسمع له بالدخول۔ یہ دیکھیں یا الناہیہ ہے، یہ اس نے اس کو مضارع کو مجزوم کر دیا ہے، یہاں پر بھی فا آ گیا ہے جواب شرط پر۔ جو آئے دیر سے تو نہیں اجازت اس کو داخل ہونے کی۔ پھر تیسرا حصہ اس کا جواب شرط لام امر ہو۔ مثال ہے اس کی اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ۔ تو یہ دیکھیں یہ لیقل جو ہے یہ فعل امر کے ساتھ یہ مضارع ہے، فعل امر ہے یہ، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ فا آ گیا ہے۔ اور یہ جو فعل امر ہے مذکر غائب کا امر ہے، تو اس سے پہلے کوئی بھی اگر حرف آ جائے تو وہ جو اس کا زبر جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، وہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ لیقل تھا، وہ چاہیے کہ کہے۔ اگر چھینکے تم میں سے کوئی تو اسے چاہیے کہ کہے الحمدللہ۔ پھر اس کا چوتھا ہے جواب شرط حرف استفہام ہو۔ مثال دیکھیے ان جاءک صدیقک فہل تکرمہ۔ یہاں پہ یہ جواب شرط جو ہے ہل تکرمہ، یہ ہل سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں فا آ گیا ہے۔ اگر آ جائے تیرے پاس تیرا دوست تو کیا تو اس کی عزت کرے گا؟ تو یہ تو اس کے 4 پارٹ ہو گئے۔ اب یہ تیسرا ہے اگر جواب شرط فعل جامد ہو، جیسے لیسا۔
من غشا فلیس منا. تو یہاں دیکھیں جواب شرط لیسا سے شروع ہو رہا ہے، یہاں بھی فا آ گیا ہے. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اس کی دوسری مثال دیکھیں، من حمل علینا الصلاح فلیس منا. تو یہاں بھی دیکھیں لیسا سے جواب شرط شروع ہوا ہے تو یہاں فا آ گیا ہے. جس نے اٹھایا اسلحہ ہمارے خلاف وہ ہم میں سے نہیں. پھر چوتھی شرط یہ ہے اس کی کہ اگر جواب شرط سے پہلے ما ہو یا لن ہو. اس کی مثال دیکھیں، ان تجتہد فما اقصر مکافاتی کا. اگر تو خوب محنت کرے گا تو نہیں کم کیا جائے گا بدلہ تیرے پورے میں سے، یعنی اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. دوسری مثال دیکھیے، من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ فی الآخرہ. یہاں بھی دیکھیے یہ لن آیا ہے تو اس سے پہلے پھر فا لگانا پڑا ہے. جس نے پہنا ریشم دنیا میں وہ ہرگز نہیں پہنے گا اسے آخرت میں. پھر اس کا پانچواں پوائنٹ ہے، اگر جواب شرط سے پہلے لفظ قد ہو پھر فا آئے گا. من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ دیکھیں قد آیا تو اس سے پہلے یہ فا لگے گا. جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوا. پھر چھٹا پوائنٹ ہے، اگر جواب شرط سے پہلے لفظ سین ہو یا سوفا ہو. مثال دیکھیں، ان تسافر فسا اسافر. اب یہاں دیکھیں سا آ گیا ہے اسافر سے پہلے تو یہ فا آ گیا ہے. اگر تم سفر کرو گے تو میں بھی سفر کروں گا. اس طرح دوسری مثال دیکھیں، ان ظلمت فسوف تحاسب. اب یہاں پر سوفا آیا ہے تو یہ فا اس سے پہلے لانا پڑا. اگر تو ظلم کرے گا تو عنقریب تیرا محاسبہ کیا جائے گا. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.